کوئی ملیٹنٹ اور کوئی شدت پسند یہاں گھس کر کے شریعت مطہرہ کے اندر بگاڑ پیدا نہ کرے۔ عالم کا کام تو شریعت مطہرہ کی سرحد و سیما کے اوپر پہرا دینا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان احادیث مبارکہ کا ذکر ہو رہا تھا جن میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت اور عظمت بیان فرمائی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فذکر الحدیث، فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر میں نبی مکرم نور مجسم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ حدیث بیان فرمائی۔ تو یعنی نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الا ادلک علی ابواب الخیر، کیا میں تمہیں خیر کے دروازے نہ بتا دوں؟ خیر کے دروازے کون سے ہیں، بلائی کے دروازے کون سے ہیں جن دروازوں سے اندر پہنچ کر کے انسان فائز مرام اور کامیاب و کامراں ہو سکتا ہے۔ تو آپ جو ہی یہ کہا کل تو معاذ بن جبل کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ ضرور آپ بتائیں کہ وہ کون سے بلائی کے دروازے ہیں۔ تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصوم جنہ، کہ جو روزہ ہے یہ تو ڈھال ہے، اور آگے ارشاد فرمایا والصدقات تطفئ الخطیۃ کما یطفئ الماء النار، اور صدقہ یہ گناہوں کو ایسے دھو دیتا ہے، بجھا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے جس طریقے سے آگ کو پانی بجھا دیتا ہے۔ تو آگ کے اوپر جب پانی ڈالا جائے تو آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اس طریقے سے انسان کے گناہوں کو صدقہ ختم کر دیتا ہے۔ جامع ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور بری موت سے بندے کو چھٹکارا دے دیتا ہے، یعنی اس انسان کی جو ہے وہ میتۃ السوء، بری موت بھی نہیں ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے اوپر غضبناک بھی نہیں ہوگا جو بندہ مومن صدقہ کرتا ہے۔ جامع ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت ابو قبیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث کے راوی یہ کہتے ہیں میں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے یہ سنا ہے، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 3 باتیں ایسی ہیں جن پہ میں حلف اٹھا کر کے آپ سے کہتا ہوں، یعنی نبی پاک علیہ السلام نے حلفیہ اور قسمیہ ارشاد فرمایا کہ 3 کام جو ہیں یہ آپ، اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ان کی تم حفاظت کرو۔ پہلی بات جو نبی پاک علیہ السلام نے حلف اٹھا کر کے ارشاد فرمائی وہ کیا ہے؟ ما نقص مال عبد من صدقۃ، کہ صدقے سے بندے کا مال کبھی کم نہیں ہوتا۔ یہ نبی پاک علیہ السلام نے حلف اٹھا کر کے ارشاد فرمایا ہے کہ صدقہ کرنے سے بندے کا مال کم نہیں ہوتا۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ اسی طریقے سے کسی بندے کے اوپر اگر ظلم کیا جائے جو مظلوم ہو اور مظلوم پھر صبر کر لے، یعنی اب وہ ظالم، ہر ایک ظالم کا جو جواب نہیں دیا جا سکتا، کہ جو بھی جس بندے پہ ظلم کیا جائے اور مظلوم صبر کے آہ و زاری نہ کرے اور کوئی غلط قدم نہ اٹھائے، اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں الا زادہ اللہ عزا، اللہ تعالیٰ اس کی عزت زیادہ کرتا ہے۔ اس کی عزت ایک وقت آئے گا کہ اس کی عزت زیادہ ہوگی اور مظلوم بے عزت ہوگا اور ظالم بے عزت ہوگا، اور مظلوم کے اللہ تبارک و تعالی عزت بلند فرمائے گا۔ اور تیسری بات جس پہ نبی پاک علیہ السلام نے حلف اٹھایا وہ یہ ہے ولا فتح عبد باب مسئلۃ الا فتح اللہ علیہ باب فقر، کہ جو بندہ سوال کا دروازہ کھولتا ہے اور مانگنا شروع کر دیتا ہے، حضور نے حلفیہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے محتاجی کا دروازہ کھول دے گا، وہ ساری زندگی مانگتا رہے گا اور کبھی مالدار نہیں ہوگا اور اس کی محتاجی کبھی دور نہیں ہوگی۔ اس وجہ سے بسا اوقات اگر انسان کے اوپر کسی طرح کی دقت، تنگی، تکلیف، پریشانی آ جائے تو بندے کو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے اور انسان کو صبر کرنا چاہیے۔ صبر اور دعا یہ ایسے مومن کے ہتھیار ہیں کہ ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اس امتحان کے اندر اس بندے کو کامیاب فرما دے گا۔ اور پھر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا اسی طرح کا کوئی اور جملہ ارشاد فرمایا، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ میری یہ بات تم اچھے طریقے سے یاد رکھو کہ انما الدنیا لاربعۃ نفر، کہ دنیا جو ہے یہ 4 طرح کے لوگوں کے لیے ہے، یعنی اس دنیا کے اندر 4 طرح کے لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے یہ دنیا ہے۔ ایک وہ بندہ ہے عبد رزقہ اللہ مالا و علما، کہ ایک ایسا آدمی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مال بھی عطا فرمایا اور مال کے ساتھ ساتھ اسے علم بھی عطا فرمایا، یعنی وہ عالم بھی ہے اور مالدار بھی ہے، دونوں چیزیں اس کے پاس موجود ہیں۔
اور پھر اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے، یہ دونوں چیزیں ہونے کے باوجود فَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ، تو وہ مال کے تعلق سے بھی اللہ سے ڈرتا ہے اور علم کے تعلق سے بھی اللہ سے ڈرتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ عالم بن گیا تو اب وہ اللہ کے حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کر دے، حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کر دے، یہ تو نہایت کمینے انسان کا کام ہے۔ بلکہ عالم کا کام تو شریعت مطہرہ کی سرحد و سیما کے اوپر پہرا دینا ہے کہ کوئی دہشت گرد، کوئی ملیٹنٹ اور کوئی شدت پسند یہاں گھس کر کے شریعت مطہرہ کے اندر بگاڑ پیدا نہ کرے۔ تو وہ اگر پہرا دینے کے بجائے اگر وہ خود اس طرح کا کام کرے تو وہ عالم تو نہیں رہا نا۔ تو اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں کہ پہلی قسم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مال بھی عطا فرمائے، علم بھی عطا فرمائے اور اس کے اندر خشیت ربانی بھی ہو، خوف الہی بھی ہو۔ اور اس کے بعد اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں پہلی بات یہ کہ خوف الہی ہو، اور دوسری بات یہ کہ وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ۔ اب یہ نہیں کہ اسے مال آ گیا یا علم آ گیا اس کے بعد پھر وہ رشتہ کاٹتے پھرے، بلکہ وہ رشتے کو جوڑ کر کے رکھتا ہے، چاہے وہ پڑوس کا رشتہ ہو، چاہے وہ اسلام کا رشتہ ہو، یا اس کے علاوہ وہ نسب کا رشتہ ہو، کسی طرح کا رشتہ ہو، رشتے کو وہ نہ کاٹے۔ اور اس کے بعد اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا، جو اللہ کا حق ہے وہ بھی جانتا ہے۔ یعنی اگر وہ مالدار ہے تو دیکھے کہ اس کے اندر صدقہ بھی ہے، اس کے اندر زکوٰۃ بھی ہے، مال کے سارے حقوق بھی وہ اچھے طریقے سے پہچانتا ہے اور علم کے حقوق بھی اچھے طریقے سے پہچانتا ہے۔ تو اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں بندوں میں سب سے افضل منزل پہ اللہ اس کو فائز کرتا ہے، سب سے افضل منزل اس بندے کی ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْمًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا، ایک وہ بندہ ہے کہ وہ عالم تو ہے لیکن وہ مالدار نہیں ہے، مال نہیں ہے، فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ، لیکن اس کی نیت بڑی صادق ہے۔ یعنی وہ یہ چاہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں مسجد بنوا دیتا، مدرسہ بنا دیتا، دنیا کا کوئی اور کام کر دیتا۔ تو اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں اس کے اس فلان جیسا میں عمل کرتا اور اس کی نیت اچھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس طریقے سے وہ عالم بھی ہے نا، مالدار بھی ہے، اور دوسرے کے پاس صرف علم ہے، مال نہیں ہے لیکن نیت ہے اچھے کام کرنے کی، اللہ تعالیٰ دونوں کا مرتبہ برابر کر دیتا ہے، دونوں کا مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ برابر کر دیتا ہے صرف حسن نیت کی بنیاد پر۔ اور آگے ارشاد فرمایا تیسرا وہ بندہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مال دیا ہے لیکن اس کے پاس علم نہیں ہے، اور صاف ظاہر ہے کہ مال بغیر علم کے جو ہوتا ہے یہ بھی بسا اوقات انسان کے لیے وبال بن جاتا ہے، کیونکہ مال کا پتہ ہونا چاہیے نا کہ مال تو مجھے اللہ نے دیا ہے، اب اس کے اندر اللہ کا حق کیا ہے اور باقی اللہ کی مخلوق کا حق کیا ہے اور میرا حق کس قدر ہے۔ تو بسا اوقات تو مال بھی انسان کو برائیوں کی طرف لے جاتا ہے نا، کہ مال تو اس کے پاس ہے لیکن اس کے پاس علم نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد وہ بغیر علم کے مال کو برباد کر رہا ہے اسی طریقے سے، یعنی وہ اپنے محل مکان بنا رہا ہے، عیاشی کے اوپر وہ سارے کا سارا مال خرچ کر رہا ہے، اور وہ اللہ سے نہیں ڈرتا ہے اور صلہ رحمی بھی نہیں کرتا ہے اور اللہ کا حق بھی نہیں پہچانتا ہے اور مال کی زکوٰۃ بھی نہیں دیتا ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں فَحَاذَا بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ، سب سے بری جگہ پہ اور خبیث ترین منزل کے اوپر یہ بندہ ہے کہ جس کے پاس مال ہے اور علم نہیں اور وہ مال کے حقوق بھی نہیں جانتا ہے۔ اور پھر چوتھا بندہ وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نہ علم دے نہ مال دے، دونوں چیزیں نہیں ہیں، اس کے پاس مال تو ہے لیکن علم نہیں ہے جس کی بنیاد پہ یہ، اور ایک وہ ہے کہ اس کے پاس ہے ہی نہیں، بالکل کنگال محتاج انسان ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ فلاں سیٹھ کی طرح اگر مال ہوتا تو میں بھی عیاشی کرتا۔ یہ نیت خراب ہے، اس کی نیت صحیح نہیں ہے، نیت خراب ہے، صرف وہ یہ چاہتا ہے کہ میں بھی بس اسی طریقے سے یہ گڑبڑ اور جتنے گناہ کے کام یہ سارے کے سارے کرتا۔ اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں یہ دونوں گناہوں میں برابر ہیں، کیونکہ اس کی نیت بری ہے، اور انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار کس پہ ہے؟ نیت پہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حلال مال بھی عطا فرمائے اور خدا تعالیٰ کے اور بندوں کے حقوق پہچاننے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔